حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مل کر پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ حمد و ثنا کے بعد عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آنے والے تمام مہمانان گرامی، قائدین انجمن طلباء اسلام، قائد مصطفی تحریک، قائدین جماعت اہل سنت اور تمام عوام اہل سنت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ مرتبہ شکر ہے
کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے اپنے ہی گھر میں جمع کر لیا ہے، اور یہ مل کے بیٹھ جانا، جمع ہونا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محمد فیصل لالا مرحوم جس کے اصالِ ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کی کامل بخشش فرمائے۔ سامعین ذی وقار، موقع کی مناسبت اور پروگرام کا عنوان دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا کہ ایک نوجوان ہمارے محلے کا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کے ایصالِ ثواب کے لیے ایک محفل رکھی جا رہی ہے، اور اس محفل کو نام دیا جا رہا ہے عشق رسول کا، اور یہی وہ بنیاد ہے اور بنیادی عنصر ہے ایک مسلمان کے اندر کہ اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن قوتیں، غیر مسلم اور اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ اسی ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کو کسی زمانے میں اسی درد کو ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ یہ عشق مصطفیٰ ہے جو ایک مسلمان کو زندہ رکھے ہوئے ہے، جو اسلام کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ عملی طور پر ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نمازوں میں ہم غفلتیں کر جاتے ہیں، نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو جاتی ہیں، لیکن عشق رسول اور محبت رسول یہ ایک اللہ کی ایسی نعمت ہمارے پاس ہے کہ اس پر ہم کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ابھی 4 دن پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، رائمنڈ سے کچھ دوست تھے، وہ طلاق کے حوالے سے کوئی مسئلہ لے کر آئے، تو میں نے ان کو مسئلہ ان کا سارا سنا اور ان کو بتا دیا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے۔ وہ ہمارے بڑے اچھے دوست بھی تھے اور بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں رائمنڈ کے اندر۔ اچھا، وہ اب ضد کرنے لگ گئے جی اس کا کوئی حل نکالیں کہ کسی طرح سے یہ طلاق نہ ہو، مطلب کوئی طریقہ نکال لیں اس کا۔ میں نے کہا اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، ساری گنجائش آپ نے خود ختم کر دی ہے، تو اب میں کیا طریقہ نکالوں گا، طلاق ہو چکی ہے۔ وہ کھڈیاں سے کسی مدرسے سے فتویٰ لے کر آئے ان کے کوئی رشتہ دار، اور وہ چند دن پہلے میرے پاس دوبارہ آئے اور آ کے فتویٰ مجھے دکھایا، کہتے جی یہ فتویٰ پہلے مجھے واٹس اپ کر دیا کہ جی یہ فتویٰ آیا ہے اور وہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، تو لہٰذا تم رجوع کر سکتے ہو۔ تو میں نے اس کو اپنی طرف سے کافی سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوتا، 3 طلاقیں 3 ایک کیسے ہو سکتی ہے، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا کہتے نہیں دیکھو وہ بھی تو آخر قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ بھی تو حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ نام بھی حدیث کے نام پہ ہی رکھا ہوا ہے، تو اب مطلب بالکل گئی گزری بات تو وہ بھی نہیں نہ کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا ایک حل بتاؤں گا۔ اگلے دن میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا میں نے اس طلاق کا حل نکال لیا ہے، آپ میرے پاس آئیں۔ اس کو بڑی خوشی ہوئی،
اور وہ گاڑی پکڑی فوراً اور اپنے ایک دو رشتہ داروں کو لے کے صبح صبح ہی آ گیا۔ میرے پاس ایک کتاب تھی، اس کتاب میں کچھ گستاخیاں اور گستاخانہ عقائد لکھے ہوئے تھے۔ جب وہ میرے پاس بیٹھے بیٹھک میں تو میں نے وہ کتاب کھول کے ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ عبارتیں پڑھیں۔ وہ پڑھنے لگ گیا، کہتا ہے جی اس میں عبارت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ اگلی عبارت اس نے پڑھی کہ نبی علیہ السلام کی عزت محض ایسی ہونی چاہیے جیسی ایک گاؤں کے اندر چودھری کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی پھر اس نے عبارت پڑھی، اس پہ لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے اگلی اس نے عبارت پڑھی اور اس پر لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام اس پہ لکھا تھا کہ تمام نبی اور ولی اللہ کی ذات کے سامنے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اس سے آگے لکھا تھا کہ نبی کی حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی طرح ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ساری میں نے، اور بھی کئی تحریریں تھیں، یہ ساری میں نے اس کو پڑھا دی تو وہ توبہ توبہ بھی کرتا رہا، پڑھتا بھی رہا۔ کہتا حضرت صاحب آپ مجھے یہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کہ جس بچی اور بچے کا طلاق کا مسئلہ ہے نا، اور میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، پچھلے ایک ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ طلاق ہو چکی ہے، اور آپ فتویٰ لے کر آ گئے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، اور مجھے آپ کہہ رہے تھے حل نکالیں، تو یہ اس کا حل ہے۔ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ کتاب لے جاؤ اور بچی کو بھی اور بچے کو بھی بٹھاؤ اور ان کے سامنے یہ ساری عبارتیں پڑھو اور ان سے کہو کہ بیٹا یہ ساری عبارتیں تم قبول کرتے ہو؟ اگر تو وہ بچہ اور بچی دونوں، یعنی جنہوں نے طلاق دی ہے آپس میں، جن کی ہوئی ہے، وہ بچہ اور بچی دونوں یہ ساری باتیں قبول کر لیں، کہیں جی ہاں بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، درست لکھا ہوا ہے، تو پھر ان کی طلاق نہیں ہوئی، اپنی زندگی گزاریں۔ اور اگر وہ کہیں کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا بکواس ہے، کس نے لکھی، کتنا غلط لکھا ہوا ہے، تو پھر ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں۔ وہ آدمی مجھے حیرت سے کہہ رہا ہے کہ حضرت صاحب آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ عبارتیں ہم اپنے بچوں کو جا کے کہیں گے کہ ان کا ایمان رکھو اور ان کا عقیدہ رکھو؟ میں نے ان سے کہا کہ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا، جو سمجھ نہیں آپ کو آ رہی تھی، اور آپ کھڑیاں سے فتویٰ لینے چلے گئے کہ جب طلاق دے دی ہے تو طلاق ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک ان عبارتوں کا مسئلہ ہے، آپ کسی بھی سادہ مسلمان کو جس کا نماز سے شاید تعلق نہ ہو، آپ ایسے کسی مسلمان کو جا کے یہ عبارتیں دکھائے، وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگائے گا اور توبہ توبہ کرے گا کہ کس جاہل نے یہ لکھا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کریں، میں بھی اور آپ بھی، کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا ہے کہ جن کے باپ داداؤں نے گڑتی میں ہی ہمیں عشق مصطفیٰ سکھایا جاتا ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ، یہ عشق مصطفیٰ، بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عشق کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ دعا ضرور کیا کریں، لیکن یہ عشق مصطفیٰ ایسی نعمت ہے، یہ محبت مصطفیٰ ایسی نعمت ہے، اور شکر الحمدللہ کہ یہ ہمیں بچپن سے ملی ہے، خون میں شامل ہے اور ہماری گڑتیوں میں یہ شامل تھی، اور انشاءاللہ یہ قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی، اور انشاءاللہ معاشر میں بھی ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ۔ میدان محشر کا کوئی بھی مرحلہ ہو، انشاءاللہ یہ سرکار کی محبت ہمارے کام آئے گی۔ اور یہ میں کچھ جذباتی تقریر نہیں کر رہا، ایک صحابی آئے نا سرکار کے پاس اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ بچے اس کی سادہ سی آواز کر دے تو پنگے لیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے، تیری کیا تیاری ہے؟
عرض کرنے لگا جی تیاری تو کوئی نہیں، کوئی خاص تیاری نہیں ہے، بس وہی فرض چیزیں ہی بس پوری ہوتی ہیں، تو باقی ہاں اتنا ضرور ہے یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت والے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو سرکار کی محبت بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، اور یہ محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ بنیاد ہو تو عمارت جتنی مرضی بناتے چلے جاؤ، جتنی بنیاد مضبوط ہے آپ اتنی بڑی عمارت بناتے چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر بنیاد کمزور ہے تو آپ چھوٹی سی عمارت بنائیں گے تو وہ بھی دھڑام سے زمین پر آ گرے گی۔ اور عشق رسول، محبت رسول، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اس کو آپ مضبوط کریں تو انشاءاللہ عمارت بنتی چلی جائے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس پر عمارتیں بھی بنتی جائیں گی، لیکن محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کو مضبوط رکھیں۔ آخر میں چھوٹی سی بات کر دوں، میں اصل میں پہلے معذرت کر چکا تھا، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے میرا پرسوں آپریشن ہوا ہے یہاں کو، تو اس لیے میں بڑی مشکل سے آیا ہوں، تو مجھے وہ منع بھی کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا مجھے میری سعادت ہے کہ میں ضرور شرکت کروں، تو اس لیے میں بس تھوڑی سی بات کروں گا اور پھر بات ختم کر لوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محبت رسول، یہ عشق رسول، یہ قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ اور یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے میں پھر کہوں، اور کیونکہ میں اکثر ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے میں عرض کرتا ہوں کہ کئی چیزیں ہیں وہ بار بار کہیں دوبارہ بیان کریں نا تو دل اکتا جاتا ہے کہ یار پھر وہی بات، لیکن یقین کریں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب تک وہ بار بار کی نہ جائیں ان کا لطف ہی پورا نہیں ہوتا، ان کا مزہ ہی پورا نہیں ہوتا جب تک ان کو بار بار نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا نا کہ کسی کے ذکر سے ہے تسکین جاں وابستہ، کسی کا ذکر چلے اور بار بار چلے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں قبر کا ڈر نہیں ہے، قبر کا بول لیں تو میرے خیال آپ بھی ڈر گئے ہیں، نہیں قبر کا ڈر نہیں ہے، قبر کا ڈر نہیں ہے، فکر ضرور ہے، قبر کی فکر ضرور ہے، لیکن قبر کا ڈر نہیں ہے۔ اور ڈر کس وجہ سے نہیں ہے؟ اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو سوال قبر میں ہونے ہیں وہ پیپر تو آؤٹ ہو گیا، سرکار نے ہمیں بتا دیا کہ یہ سوال ہونے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں، ڈوگر صاحب ماشاءاللہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، کہ جب پیپر آؤٹ ہو جائے، پرچہ ہونے سے پہلے سوال سارے منظر عام پر آ جائیں اور پھر بھی کوئی بچہ پاس نہ ہو سکے تو اس سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ اس سے بڑا نالائق اور کون ہوگا کہ پیپر بھی آؤٹ ہو گیا، سارے سوال باہر آ گئے، پھر بھی پاس نہیں ہو سکا، پھر بھی فیل ہو گیا۔ تو پیپر آؤٹ ہو گیا، سرکار نے بتا دیا ہے کہ قبر میں 3 سوال ہونے، ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، تیاری کر لو۔ تو اب بھی اگر کوئی پاس نہیں ہوتا تو اس سے بڑا نالائق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہمیں امید ہے کہ ہم وہ پاس کر جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو روزمرہ کی روٹین بنی ہوئی ہے، ہماری جو زندگی کا معمول بنا ہوا ہے، وہ معمول ہمیں اس بات کی امید دلاتا ہے کہ قبر کے سوال پاس کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ کیسی عجیب سی باتیں کیے جا رہے ہیں، اب سنیں، قبر کے اندر 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال کیا کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اچھا دوسرا سوال کیا ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ تیسرا سوال کیا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ یہی 3 سوال ہیں نا، بول لیں تو تسی اتنا نہیں بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، بولنے ذرا۔ عشق رسول کانفرنس ہے، عشق رسول کا جلسہ ہے، اور عشق رسول کی حرارت نظر آنی چاہیے۔ بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کون سا ہے، تیسرا سوال جب سرکار تشریف لائیں گے قبر میں تو پوچھا جائے گا کہ اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اچھا اب یہ تینوں سوال ایسے ہیں کہ آپ ان کو غور سے دیکھیں نا تو پوری زندگی کا ڈیٹا نکل کے سامنے آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے سوالوں میں۔ وہ کیسے، آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ جس کو آپ نہیں جانتے، ایک انجان آدمی آپ لیں، اس کو لٹا دیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، بالکل اس کو پیک کر دیں، اب کسی کو نہیں پتہ کہ یہ کپڑے کے نیچے لیٹا بندہ کون ہے، تو اب ہم نے جاننا ہے کہ یہ کون ہے، تو اب آپ اس سے قبر والے سوال کریں، تینوں سوال اس سے قبر والے کریں۔ پہلا سوال کریں اس سے، کیا پوچھیں، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو وہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ بت پرست نہیں ہے، یہ آگ کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، یہ چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ اچھا اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، اللہ کو تو سکھ بھی مانتے ہیں، اللہ کو مسلمان بھی مانتے ہیں، اور تم یہ کس حساب سے مانتا ہے یا کس طریقے سے مانتا ہے؟ تو اس سے اگلا سوال کرو، ما دینک، بھئی تیرا دین کون سا ہے؟ اب وہ اگر جواب دیتا ہے کہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو اب سمجھ آ گئی کہ اپنا دین اسلام بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ عیسائی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ یہودی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ سکھ بھی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، اپنا دین اسلام بتا رہا ہے۔ اچھا اب کئی دوست کہتے ہیں جی ہمیں تسی کون ہوندے ہو؟ اجی اسی مسلمان ہونے ہیں۔ اجی مسلمان تو سارے ہی ہون جی، پوچھا کون؟ نہیں باقی تو ایویں لوکاں نے بنائے ہوئے نے، اللہ نے جڑا سانو بنایا نا مسلمان ہی بنایا، جو اسی مسلمان ہی ہونے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ اگر مسلمان صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہوتا تو دونوں سوالوں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ پوچھ لیا تمہارا دین کون سا ہے، وہ کہتا ہے اسلام، میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی جاؤ جنت میں، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی نا۔ لیکن نہیں، مسلمان ہونا، صرف مسلمان کہلانا اگر کافی ہوتا تو بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تیسرا سوال باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے تب سے اسلام کے اندر بھی ایسے دشمن گھس گئے، ایسی کالی بھیڑیں اور پیلی بھیڑیں گھس گئی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، اسلام کی روح کو کمزور کرنا شروع کر دیا، اسلام کے جسم کو گھن کی طرح کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو اب وہ ہیں کلمہ پڑھنے والے اور کہتے ہیں کہ سرکار کا خیال آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہ بھی خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ وہ بندہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جو کہتا ہے سرکار کو کوئی معراج نہیں ہوئی تھی، محض خواب آئی تھی، خواب میں سرکار وہ آسمانوں پہ چلے گئے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اتنی اتنی داڑھی رکھی ہے، مسلمان کہتا ہے۔ اور اپنے آپ کو وہ بھی مسلمان کہتا ہے جو کہتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم تو بس گاؤں کے چودھری کی طرح کرو، اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے جو کہتا ہے کہ سرکار محض ایک ڈاکیے کی طرح تھے، بس خط دینے آئے اور چلے گئے، قرآن دے گئے اور چلے گئے بس۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے جو کہتا ہے سرکار بس مر گئے، مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے بس۔ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے جو کہہ رہے کہ کل قیامت سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سرکار کو خود اپنی پڑی ہوگی، پتہ نہیں میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ اب اس طرح کے لوگ بھی اپنے آپ کو کہہ تو مسلمان رہے ہیں، عقیدے اتنے غلط، نظریات اتنے گھٹیا، اور نام لے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قبر میں یہ تیسرا سوال بھی رکھا، جب سرکار تشریف لائیں گے تو سرکار کی طرف اشارہ کر کے فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ذات کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟
ہم ایسے ہی سرے راہ ترجمہ کر جاتے ہیں کہ اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ کنتا تقول، یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، کنتا تقول ماضی استمراری کا صیغہ ہے، اور آپ انگلش میں سمجھ لیں کہ یہ پاسٹ کنٹینیوس کا صیغہ ہے۔ کنتا تقول، کیا کہا کرتا تھا، اس کا ترجمہ ہوگا کہ جب تو دنیا میں تھا تو اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر جو اس دنیا میں سرکار کو جو کہتا ہے تو پھر قبر میں بھی وہی کہے گا نا، قبر میں بھی وہی کہے گا۔ پھر کوئی وہاں قبر میں کوئی کہہ رہا ہوگا جی میں تو بس بڑا بھائی سمجھتا رہا، کوئی کہے گا قبر میں کہ جی میں تو گاؤں کا چودھری سمجھتا رہا، کوئی کہے گا قبر میں کہ میں تو جی ڈاکیا سمجھتا رہا۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیں قبر کا زیادہ ڈر نہیں ہے، فکر ضرور ہے۔ ڈر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے بزرگوں کے طفیل وہ عقیدہ اور وہ نظریہ عطا کر دیا ہے کہ ساری زندگی جتنی بھی زندگی ہو چکی ہے، میں 30 سال کا ہو چکا ہوں، اگر کوئی 60 سال کا بھی بیٹھا ہے تو وہ یہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے 60 سالہ زندگی گزاری ہے، اور ساری زندگی سرکار کو اگر کہا ہے تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہا ہے، اگر کہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرشتہ پوچھے قبر میں کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں کہتے ہیں ہم سینہ چوڑا کر کے کہیں گے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرشتہ پوچھے کیا کہا کرتا تھا، ہم کہیں گے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فرشتہ پوچھے قبر میں کیا کہا کرتا تھا، تو اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں ڈر نہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم قبر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کہا کرتے تھے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی و من عجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ احمد خاص حبیب خدا دا، سرور دوہا جہانا دا، جنہ بندیاں وچ سرداری، سید اندر عرب و عجم، او حبیب خدا دا جیڑا کرے شفاعت خلقاں دی، او حبیب خدا دا جیڑا کرے شفاعت خلقاں دی، ہر سختی تے مشکل ویلے یاری کردہ اندر غم۔ فرشتہ پوچھے کیا کہا کرتا تھا، تو پھر دل کھول کے جو دنیا سے کہندے رہے قبر چ بھی کہاں گے کہ یا رسول اللہ کہندے ساں، یا حبیب اللہ کہندے ساں۔ یا ایھا الرسول کہا کرتے تھے، سیدی مرشدی یا سیدی مرشدی یا ایھا المزمل کہا کرتے تھے، یا ایھا المدثر کہا کرتے تھے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا کرتے تھے، وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحیٰ کہا کرتے تھے۔ قبر میں پوچھے کیا کہا کرتے تھے، تو کہتے تھے مدینے دل و روح و جان لے کے جاؤں، محبت کا سارا جہاں لے کے جاؤں۔ یارو گرامی کتنی بات کریں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ماحول ہمیں دے دیا گیا ہے کہ ہم کوئی دنیا سے چلا جائے پھر بھی جمع ہو کے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، کوئی دنیا میں آئے تو پھر بھی جمع ہو کے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی ولادت کا وقت ہو تو پھر 2 مہینے مسلسل سرکار کے ذکر کا اہتمام ہوتا ہے۔ کبھی معراج کے بہانے سے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، کبھی شب رات کے بہانے سے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، کبھی لیلۃ القدر کے بہانے سے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے، کبھی شادیوں کے موقعوں پر سرکار کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ دنیا میں سرکار کے ذکر کی عادت بنی رہے، اور قبر میں جب سوال ہو تو پھر جب عادت بنی ہوگی تو پھر سوال کا جواب دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ عادت اسی طرح بنی رہے اور مرتے دم تک اسی طرح ہماری زبانوں پر سرکار کی عشق اور محبت کی باتیں جاری رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔